والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ امام نبوی رحمہ اللہ کی 40 سے 10 نمبر حدیث پڑھیں گے۔ اس حدیث کا مرکزی عنوان اور موضوع ہے کہ حلال کھانے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے اور حرام کھانے سے انسان کی دعاؤں اور مناجات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ الحدیث العاشر 10 نمبر حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی طیب، بے شک اللہ تعالی پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، وہ نہیں قبول کرتا مگر صرف پاک اور حلال چیز کو، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والوں کو بھی، بما، اسی چیز کا، امارا بہ المرسلین، جس کا حکم رسولوں اور پیغمبروں کو دیا تھا، فقال، فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور عمل کرو نیک، وقال، اور فرمایا مومنوں کو حکم دیتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ پیج آگے کریں۔ ثم ذکر الرجل، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، وہ بڑا لمبا سفر کرتا ہے، اشعث، اس کے بال پرا گندے ہو جاتے ہیں سفر کی وجہ سے، غبار، وہ خود بھی گرد و غبار سے بھر جاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف کہتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، یعنی اس حالت میں وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، حالانکہ پینا بھی اس کا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پہننا بھی حرام ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اور حرام کھانے سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیوں کر اور کیسے قبول کی جا سکتی ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس کا مرکزی عنوان اور موضوع حلال کھانے کی اہمیت اور حرام کھانے کے انسان پر اثرات اور دنیاوی اور اخروی نقصانات ہے۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کے راوی صحابی کو دیکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، ان کا ذکر پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے، وہاں ان کے بارے میں کچھ تفصیلات ہم نے بیان کی تھیں، کچھ ان کے حالات اور سیرت کے حوالے سے، اور کچھ ان کی سیرت سے ایسی چیزیں تھیں جو ایک طالب علم کے لیے بڑی مفید اور نفع مند ہیں۔
سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم نے ان کا نام کیا پڑھا تھا، کہ ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے پچھلا سبق پڑھا تھا، حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا تھا جو امام نووی نے بھی ذکر کیا تھا؟ جی، عبد الرحمن بن صخر الدوسی، یہ ان کا نام ہے، یہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام ہو یا حدیث کے راوی ہوں، وہ جس نام اور نسبت سے معروف ہوں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ان کا حقیقی اور اصل نام کوئی اور ہو تو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ نام ذکر ہو تو بندہ سمجھے یہ کوئی اور آدمی ہے، کسی جگہ کنیت ذکر ہو تو بندہ سمجھے یہ کوئی دوسرا آدمی ہے۔ تو ناموں، کنیتوں، نسبتوں اور القاب کا علم، یہ علم حدیث کے ایک حصے اسماء اور رجال کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ بے شمار فوائد ہیں اس کے۔ علماء امت نے سینکڑوں اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، ہر صدی ہر بڑے محدث اور امام نے اور ہر اسلوب اور پہلو سے اس علم کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اس کا تعارف، کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار کی پہچان ہونا، یہ ایک حدیث کے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگرچہ ابتدا میں مشکل ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تعلق ان چیزوں سے انسان کو رکھنا چاہیے۔ کم از کم جتنا پڑھا جائے اس کو یاد رکھیں کہ یہ اس صحابی کی کنیت تھی تو یہ اس صحابی کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، تو کون سے سال یہ ہجرت کر کے اپنے قبیلے اور اپنے علاقے یمن سے مدینہ آئے تھے؟ ہم نے بتایا تھا کون سی ہجری اور سال میں یہ مدینہ تشریف لائے تھے، کون سا سال تھا؟ جی ماشاء اللہ، 7 ہجری کو یہ مدینہ تشریف لائے تھے، اور آگے اسی سے ریلیٹڈ ہی دوسرا سوال ہے کہ یہ ٹوٹل اور کل کتنی مدت اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے گزاری تھی؟ کیونکہ یہ اہم سوال ہے، اس لیے کہ ان کی جو ہزاروں مرویات ہیں اس کے لیے جاننا چاہیے کہ آخر کتنے عرصے میں انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی اور یہ علم حاصل کیا تھا۔ جی، 4 سال یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بات کہ ان سے کتنی احادیث مروی ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ پانچ ہزار تین سو چوہتر یہ صحیح کریں سارے، ان کو یاد نہیں وہ دیکھیں، 5374۔ اور آخر میں کہ ان کی وفات کس سال ہوئی تھی؟ وفات ان کی کب ہوئی تھی؟ نہیں، آپ 10 سال آگے چلے گئے۔ جی کوئی اور؟ جی ہاں، 59 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، مدینہ میں یہ دفن ہوئے تھے۔ آخر میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ آج کے دور میں دشمنان حدیث اور دشمنان دین اور منکرین حدیث 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن پر سب سے زیادہ طعن اور تنقید کرتے ہیں تاکہ علم حدیث کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ یہ 3 لوگ علم حدیث کے ستون ہیں۔ وہ 3 کون سے بتائے تھے میں نے؟ ایک صحابی بتایا تھا، ایک تابعی بتایا تھا، اور ایک محدث بتایا تھا۔ امام بخاری، آگے امام زہری، یہ تابعی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ
یہ تین وہ علم حدیث کے ستون ہیں جن کو ملحد، دشمنان دین اور منکرین حدیث سب سے زیادہ تنقید اور اعتراضات کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو میں نے آخر میں یہ کہا تھا کہ اردو میں حضرت ابو ہریرہ کی سیرت پر کوئی بڑی مفصل کتاب نہیں ہے، لیکن عربی میں بہت ہی زبردست اور مفصل 2 کتابیں ان کے دفاع میں اور ان کی سیرت پر لکھی گئی ہیں۔ اب پتہ چلے گا آپ میں سے ان 2 عربی کتابوں کے نام کون بتاتا ہے؟ اصل میں اردو پڑھتے ہیں، اردو سنتے ہیں، چلیں کوئی تو ہوگا جو جی، دفاع عن ابی ہریرہ اور دوسری الانوار الکاشفہ، یہ 2 عربی کتابیں ہیں۔ کم از کم عربی پڑھنا نہیں آتی تو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی تصویریں دیکھیں تو شاید اللہ تعالیٰ آگے کچھ پڑھنے اور سمجھنے کی عربی زبان بھی توفیق دے دے۔ جو عربی پڑھ سکتے ہیں کم از کم ان کو اس کا، ان کتابوں کا مقدمہ، اس کی فہرست، یہ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں ان کے متعلق مضامین جمع کیے ہیں، بہت اچھا کیا ہے۔ اردو زبان میں ابھی بڑی ضرورت ہے کہ اس صحابی جلیل کے حالات، خدمات، سیرت اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں بڑی مفصل کتاب لکھی جائے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ تو آگے ہم اس حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ تعالی طیب، یہ سب سے پہلا اس حدیث کا جملہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ جو جملہ ہمارے سامنے ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہمارے سامنے ذکر ہوا ہے، طیب۔ یہ حدیث ہی میں آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے طیب نام یہ حدیث سے معلوم ہوا ہے۔ جیسے جمیل اللہ کا ایک اسم حسن ہے اور یہ حدیث میں آتا ہے، کچھ نام قرآن میں ہیں، کچھ نام حدیث میں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم حسن ہے طیب۔ تو طبعا یہ ایسے ناموں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے۔ امام زہری کی وفات تقریباً 124 یا 25 ہجری میں ہوئی تھی، تو یہ طیب اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا جمیل، یہ ان ناموں میں سے ہے جو اللہ پر بھی بولے جاتے ہیں جیسے اس کی شان کے مطابق ہے، اور انسانوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ جیسے حلیم نام ہے کہ اللہ پر بھی بولا، اللہ کا نام بھی ہے، اور انسانوں کے اوپر بھی قرآن میں حضرت ابراہیم کو حلیم نام سے، حلیم صفت سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور کچھ نام مشترکہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے بھی بولے جاتے ہیں اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال طیب یہ اسم حسن ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے۔ طیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طیب کا معنی ہوتا ہے پاک۔ کس چیز سے پاک؟ ہر عیب اور نقص سے پاک، یہ طیب کا معنی ہے۔ طیب یہ خبیث لفظ کی ضد ہے، یعنی خبیث کے الٹ ہے۔ جیسے قرآن میں ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَلَا الطَّيِّبُ، کہ خبیث اور طیب یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو طیب کا معنی ہے پاک ہر عیب سے، اور اللہ تعالیٰ طیب کیسے ہے کہ اللہ پاک ہے، طیب ہے اپنی ذات میں بھی، اپنے اسماء و صفات میں بھی، اور اپنے احکام اور افعال میں، ہر شے میں اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں پاک ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا نام اور صفت نہیں ہے جس میں کوئی نقص ہو یا جس میں کوئی عیب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اچھے ہیں، مطلب عیب نقص سے پاک ہیں۔ قرآن مجید میں یا احادیث میں جتنے بھی اللہ کے اسماء حسنہ اور نام آئے ہیں، ہر اسم سے اللہ کی ایک صفت نکلتی ہے۔ مثلا سمیع ہے، سننے والا، یہ نام ہے، تو صفت کیا نکلتی ہے کہ اللہ سمع یعنی سننے کی صفت سے موصوف ہے، اور سننے کی طاقت اللہ رکھتا ہے۔ تو ہر اسم
उससे अल्लाह की एक सिफत निकलती है। लेकिन अगर आप कहीं अल्लाह की कोई सिफत देखें तो उससे आप नाम नहीं बना सकते। मसलन कुरान में आता है वजा रब्बुका, और तेरा रब आएगा मतलब क़यामत के दिन। वजा रब्बुका, यहाँ जा जो अल्लाह के साथ सिफत आई है कि अल्लाह के लिए आना, ये एक सिफत साबित है। तो अब आप जा सिफत से अल्लाह का नाम नहीं बना सकते कि जा ई इसम फाइल या सिफत का सीगा निकाल लें तो ये नाम हम नहीं रख सकते हैं। ऐसे मसलन इन्ना बतशा रब्बी का ला शदीद, कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अब बतशा रब्बी का, यहाँ बतश अल्लाह की सिफत आई है, तो हम बातिश अल्लाह का नाम नहीं बना सकते। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी जहां आप अल्लाह का कोई इसम देखें उससे सिफत तो जरूर निकलती है, लेकिन जहां आप कोई अल्लाह के बारे में सिफत देखें उससे आपने नाम नहीं बनाना है। क्योंकि अल्लाह ताला के जो नाम हैं ये वही हम ले सकते हैं जो कुरान और हदीस से साबित हैं। अपने पास से हम अल्लाह के नाम नहीं बना सकते हैं। यानी ये नहीं कि कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम वो अल्लाह का नाम रख दें, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह का हर इसम और हर सिफत हर ऐब से और हर नक्स से पाक है। अब देखिए अल्लाह ताला के बारे में कुछ सिफात ऐसी कुरान मजीद में आई हैं कि वो अल्फाज, मसलन मकर लफ्ज आया है, कैद यानी साजिश जिसका माना होता है, ये लफ्ज भी कुरान में आए हैं और अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो खास सियाक में और खास मफहूम में इस्तेमाल हुए हैं। हम उनको आम बनाकर अल्लाह की सिफत या अल्लाह का नाम नहीं बना सकते हैं। मसलन कुरान में है वमकरू मकरन, कि इन लोगों ने मकर किया, साजिश की, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह इन साजिश करने वालों में सबसे बेहतर, मतलब उनका तोड़ करने वाला और उनका जवाब देने वाला है। यानी ये मकर लफ्ज है, कैद लफ्ज है, ये उनके जवाब में आए हैं। यानी काफरों ने मकर किया, कैद यानी साजिश की, तो ये उनके जवाब में आए हैं, जिसका माना ये है कि अल्लाह इन लोगों के मकर और कैद का तो साजिश का तोड़ करने की ताकत रखता है, ये अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते हैं। तो अब उनके मुकाबले में तो ये लफ्ज बोला गया है कि जब उनका जिक्र आया कि वो मकर करते हैं, वो साजिश करते हैं, उनके जवाब में आया कि अल्लाह उनके मकर का तोड़ करता है, उनकी साजिश का जवाब देता है और उसको नाकाम बनाता है। लेकिन हम आम जैसे ये कहते हैं ना कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, ऐसे हम आम ये अल्लाह की सिफत नहीं बता सकते, ना कह सकते हैं कि अल्लाह मकर करता है, अल्लाह साजिश करता है। यानी आम इसको नहीं बोलना, सिर्फ उसी वक्त बोलना है जब वो काफरों के जवाब में आप कोई बात बयान करेंगे कि काफर साजिश करते हैं और अल्लाह भी उनकी साजिशों के तोड़ के लिए अल्लाह ताला भी मकर करते हैं और उनकी साजिशों को नाकाम बनाते हैं। यानी दोनों तरफ जिक्र होगा तो तब अल्लाह के साथ ये लफ्ज बोलना है, आम ये लफ्ज नहीं बोलना। क्यों? जब काफरों के जवाब में अल्लाह के लिए ये लफ्ज बोला जाएगा तो तब अल्लाह के लिए ये सिफत कमाल बनेगी। लेकिन जब अकेला बोलेंगे कि अल्लाह मकर करता है, ये अल्लाह ताला के लिए सिफत ऐब बनेगी, और अल्लाह के लिए कोई भी ऐसा लफ्ज हम नहीं बोल सकते हैं जिसका मना ऐब होता हो। तो ये एक छोटी सी चीज मैंने इसलिए आपके सामने जिक्र की है कि हमारे उर्दू दां तबके में बहुत से लोग हैं कि जब वो कुरान के ये अल्फाज पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये कैसे हम कहें कि अल्लाह मकर करता है। अल्लाह मकर नहीं करता, अल्लाह मकर करने वालों की साजिश का तोड़ करता है। तो उस वक्त जवाबी माने में अल्लाह ने अपने लिए ये मकर और कैद का लफ्ज बोला है। तो बताना ये हम चाहते हैं कि इन अल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह पाक है,
اللہ اپنی ذات میں بھی پاک ہے، اللہ اپنے ناموں میں بھی پاک ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی پاک ہے. کوئی چیز اللہ کے نام اور صفت میں ہم ایسی نہیں بول سکتے جس سے اللہ کی ذات پر عیب یا کوئی نقص سامنے آنے کا خدشہ اور خطرہ پیدا ہوتا ہو. تو یہ سب سے پہلا جملہ تھا، ان اللہ تعالی طیب، کہ اللہ تعالی پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے وہ پاک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے. آگے دوسرا اس حدیث کا جملہ ہے، لا يقبل الا طیبا، چونکہ اللہ پاک ہے وہ نہیں قبول کرتا مگر صرف پاک اور حلال چیز کو. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز اگر مقبول ہوتی ہے اور کرنے والے کو اس کا اچھا نتیجہ اور اجر و ثواب ملتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ چیز پاک ہو، حلال ہو. اللہ تعالیٰ مال بھی وہی قبول کرتا ہے جو پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل بھی وہی قبول کرتا ہے جو پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبان کا قول بھی وہی قبول کرتا ہے یا ثواب دیتا ہے جو پاک ہوتا ہے. یعنی مال، عمل اور قول، ہر چیز اگر پاک اور طیب ہوگی تو تب اللہ کے ہاں یہ مقبول ہوتے ہیں، وگرنہ یہ مردود ہو جاتے ہیں. یہاں جو آپ کے سامنے حدیث کا لفظ ہے لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ قبول نہیں کرتا مگر پاک چیز کو، تو یاد رکھیے کہ جو اللہ کے ہاں کسی چیز کا قبول ہونا اور کسی چیز کا قبول نہ ہونا ہے نا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر یہ سمجھ لیں کہ لا يقبل، اللہ قبول نہیں کرتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو معنی ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ اس کا عمل ضائع کر دیتا ہے اور اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے نا، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، کہ جب کوئی شخص بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، یعنی اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے. یہ ایک معنی ہے لا يقبل کا، کہ اللہ قبول نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. تو ایک معنی ہے عدم قبول کا یا قبول نہ کرنے کا، کہ اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے. لا يقبل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے عمل پر ثواب نہیں دیتے ہیں، یعنی عمل ضائع نہیں ہوتا، عمل ہو جاتا ہے لیکن اس کے عمل کا بندے کو، کرنے والے کو ثواب نہیں ملتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال دیکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من اتا عرافا لم تقبل له صلاة 40 یوما، کہ جو شخص نجومی کے پاس جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کرتے. یہاں بھی وہی لفظ ہے لم تقبل، قبول نہیں ہوتی. تو 40 دن قبول نہیں ہوتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک بندہ نجومی کے پاس گیا ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ اب اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی. تو اب کیا کرے گا وہ بندہ؟ کیا وہ 40 دن نماز نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. نماز چھوڑ نہیں سکتا، وہ تو کافر ہو جائے گا. نماز پڑھے گا 40 دن. تو پھر یہ جو فرمایا ہے کہ قبول نہیں ہوگی 40 دن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن یہ نماز پڑھے گا اور اپنا فرض ادا کرے گا، جو اس کے ذمہ فرض تھا نماز، وہ یہ پورا کرے گا. اور یہ 40 دن نماز پڑھنے کا اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ کہ فرض چھوڑنے کا جو گناہ ہوتا ہے انسان کو، وہ نہیں ہوگا. یعنی اس کا فرض وہ ادا ہو جائے گا. تو پھر قبول نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز پڑھنے کا
فرض ادا ہونے کے علاوہ جو انسان کو اضافی اجر اور ثواب ملتا ہے وہ اس بندے کو نہیں ملے گا. یعنی ایک قبول یہ ہے کہ عمل ضائع ہو جائے، اور دوسرا قبول نہ ہونا یہ ہے کہ عمل تو ہو جائے مگر اس کو اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب نہیں ملتا ہے. یہ بات ہے، یاد رکھیے. یہاں لا يقبل الا طیبا کا معنی یہ ہے کہ جو حرام چیز اللہ کو دے گا اللہ اس کو ضائع کر دے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. یعنی یہاں یہ پہلا معنی یہ جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے. اور وہ جو دوسری حدیث ہے 40 دن نماز قبول نہ ہونے والی، وہاں دوسرا معنی کرنا ہے کہ نماز پڑھے گا، اس کا فرض ادا ہوتا رہے گا، لیکن اس کو 40 دن کی جو نماز ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں 40 دن جو نماز پڑھے گا نماز چھوڑنے کا گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نماز پڑھتا ہے تو نماز فرض ہوتا جاتا ہے، لیکن عدم قبول ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو کوئی اجر اور اللہ کے ہاں اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. یہ ہے لا یقبل کا معنی. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، نہیں وہ قبول کرتا مگر الا طیبا، مگر پاک چیز کو. پاک چیز کیا ہوتی ہے؟ کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ بذات خود بھی حلال ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بذات خود ہی حرام ہوتی ہیں. مثلا ایک مردار بکری ہے، وہ بذات خود ہی حرام ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے. اور ایک چیز ہے کہ وہ بذات خود پاک ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے اسے حاصل کیا جاتا ہے اس طریقے نے اسے ناپاک بنا دیا ہے. مثلا ایک بندہ ہے، بکری چوری کر کے لاتا ہے اور چوری کر کے بکری ذبح کر کے کھا لیتا ہے. اب وہ بکری تو حلال تھی، اس نے ذبح بھی صحیح کی ہے، لیکن کھانا اس کا کیوں حرام ہوا؟ کہ اس نے حاصل وہ ناجائز طریقے سے کی ہے. تو اللہ عمل صرف یا چیز صرف وہ قبول کرتا ہے جو ہر اعتبار سے پاک ہوتی ہے، ذاتی طور پر بھی حلال ہوتی ہے، اور جس طریقے سے وہ حاصل کی جاتی ہے اس طریقے سے بھی اس کا حلال ہونا شرط ہے. تب اللہ کے ہاں وہ چیز قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے. یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو عام طور پر ہمارے بھائی پوچھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ مال آیا ہے، مثلا میں نے بینک میں پیسے رکھوائے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ سود لینا حرام ہے. جب میں نے پیسے نکلوائے تو بینک والوں نے اصل رقم بھی دے دی، مثلا 5 لاکھ رکھوائے تھے تو اس پر جو سود بنا 50,000 وہ بھی مجھے دے دیا. اب میں گھر میں 5.5 لاکھ لے کر آیا ہوں، تو 5 لاکھ تو میرا ہے. اب یہ 50,000 جو اوپر والا سود کا میں لے کر گھر آ گیا ہوں یہ حرام ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا استعمال کروں یہ جائز ہے یا یہ کیا کروں؟ یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں. تو یاد رکھیے، ایسا مال لینے سے پہلے تو یہی حکم ہے کہ لینا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس آ گیا، آپ کو علم نہیں تھا، یا آپ نے غلطی سے وہ مال لے لیا اور اپنے گھر لے آئے ہیں، تو اب یہ سود کا جو 50,000 روپیہ ہے یہ آپ کھا نہیں سکتے. اپنی کسی بھی ذاتی ضرورت کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حرام ہے. اب ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اب یہ آپ کسی دوسرے کو دے دیں. کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے کہ یہ مال میں کھا نہیں سکتا لیکن جان چھڑانا بھی ضروری ہے. تو اب یہ آپ کسی فقیر اور مسکین کو دے دیں تو یہ جائز ہے. لیکن اس پر یہ امید مت رکھیں کہ اللہ قبول کر کے مجھے اجر دے گا، کیونکہ لا يقبل الا طیبا، اللہ قبول صرف وہ کرتا ہے جو پاک ہوتا ہے. اب یہ سود اور حرام اللہ قبول نہیں کرے گا، صرف آپ اس سے جان چھڑا رہے ہیں، وہ آپ نے چھڑانی ہے. تو اس پر اجر کی امید کے بغیر آپ اس کو دے دیں
کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ 50,000 روپے کو آگ لگا دیں اور ضائع کر دیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ مال کو ضائع کرنا بھی حرام ہوتا ہے، مال کو ضائع کرنا منع ہے. اب ضائع کرنا بھی منع ہے، کھانا بھی منع ہے، تو اب یہی طریقہ بچتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو، مستحق کو دے دیں جان چھڑانے کے لیے، اور یہ مت امید رکھیں کہ مجھے اجر ملے گا، کیونکہ یہ آپ نے گناہوں سے بچنے کا اپنا راستہ نکالا ہے. تو یہ ہے اس مسئلے کا حکم جو عام طور پر پیش آتا ہے. اس حدیث کا آگے تیسرا جملہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ یقیناً اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے. اس میں مقصود یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے جیسے اپنے پیارے اور منتخب بندوں یعنی رسولوں کو ایک خاص نصیحت فرمائی ہے، تاکید کی ہے، وہی تاکید اللہ نے رسولوں کے ساتھ ساتھ اپنے اور پیغمبروں کے ماننے والوں کو بھی کی ہے. یہ اسلوب کس لیے حدیث میں بیان ہوا کہ سننے والے سمجھ لیں کہ یہ کتنا اہم حکم ہوگا کہ نبیوں کے ساتھ مومنوں کو بھی بتایا گیا ہے، یعنی مومنوں کو بھی پابند کیا گیا ہے اور رسولوں کو بھی اس حکم کا پابند کیا گیا ہے. وہ حکم کیا ہے وہ آگے ذکر ہوگا، لیکن یہاں آپ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ دیکھیے جیسے ایک مسلمان شریعت کا پابند ہوتا ہے اور اللہ کے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں، ایسے ہی رسول اور پیغمبر بھی اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں اور شریعت کے احکام رسولوں اور نبیوں پر بھی نافذ ہوتے ہیں. یعنی نبی اور رسول بھی نیکی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، وہ بھی مأمور ہوتے ہیں کہ شریعت کو خود پر انہوں نے نافذ کرنا ہے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے آپ کے سامنے یہ نقطہ ذکر کر رہا ہوں کہ آج دیکھیں بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسے صوفی اور ایسے پیر اور ایسے گدی نشین نظر آتے ہیں جو خود پر شریعت نافذ نہیں کرتے، ظاہری شکل و صورت میں یا عمل کے اندر یا فرائض کی پابندی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان پابندیوں سے آزاد ہیں، اور ان کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، غسل کرنے کی، پاک صاف لباس پہننے کی. تو یہ وہ غیر اسلامی سوچ ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے. یعنی نبیوں سے بڑھ کر پاک دل اور پاک باز کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بھی اللہ کے احکام اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں. تو کوئی شخص بھی نبی ہو یا مومن ہو شریعت کے احکام سے خارج نہیں ہوتا، ہر شرعی حکم کا وہ پابند ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. تو فرمایا اللہ نے حکم دیا مومنوں کو اس چیز کا جس کا حکم دیا رسولوں کو. اب آگے دو آیات ہمارے سامنے ذکر ہوئی ہیں، تو دو آیات میں پہلے پیغمبروں کو ایک حکم دیا گیا ہے، پھر آگے دوسری آیت میں وہی حکم مومنوں کو دیا گیا ہے. تو یہ ہے اس جملے کا مقصد کہ اللہ نے ایک حکم دیا اپنے نبیوں کو اور پھر وہی حکم دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو بھی. نبیوں کو کیا حکم دیا وہ پہلی آیت میں ملاحظہ کریں، یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلو من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو. اس آیت کے اندر دو جملے ہیں. سب سے پہلے یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. یعنی کھانا ہے تو صرف حلال کھانا ہے، حرام کھانا وہ ممنوع ہے. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو. صالحن کا جو لفظ آیا ہے نیک عمل، تو صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے صالح عمل ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں کہ صرف وہ عمل صالح نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اور وہ عمل کرتے ہوئے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کیا جائے تب وہ عمل صالح بنتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہاں حکم دیا گیا ہے کہ پاک اور حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل وہی شخص کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے جس کی روزی حلال کی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو رزق اور کھانا ہوتا ہے اسی کے ساتھ جسم کی بنیاد اور مضبوطی بنتی ہے. اور جب جسم کام کرتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو تب ہی وہ کوئی عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو جسم کی مضبوطی اور نشو نما اگر حلال رزق سے ہوگی تو وہ نیک عمل کرنے کی طرف راغب ہوگا اور نیک عمل کرنے کا عادی بنے گا. کیونکہ وہ ساری جو جسم کی بلڈنگ اور جسم کی بنیاد ہے وہ حلال سے بنی ہے. اب اس کی جو پروڈکشن ہے آگے جو اس جسم سے برآمد ہوگا اب ظاہر ہے وہ بھی حلال اور نیکی ہوگی. تو رزق حلال کا عمل صالح کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اگر انسان کا رزق حلال ہے بڑی جلدی اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے. فرمایا حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو کیونکہ رزق حلال سے نیک عمل کے راستے جلدی آسان بنتے. آگے دیکھیں اگلی آیت میں بھی یہی بات ہوئی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں. وشکرو، آگے اس آیت کا اگلا جملہ ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی اگر تم پاک اور حلال کھاؤ گے تو تمہیں یہ توفیق ملے گی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، یعنی نیک عمل کر سکو گے. رزق حلال کھا کر اللہ کا شکر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرنے کی طرف جلدی جاتا ہے. تو یہاں دونوں آیتوں میں وہی بات کہ جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ اہمیت بتائی ہے کہ رزق حلال کھانے کا حکم نبیوں کو ہوا، مومنوں کو ہوا، دونوں کو اس کا پابند کیا گیا. اور دوسرا یہ سکھایا اور بتایا گیا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا رزق حلال ہوگا تو تمہیں نیکی کرنے کی توفیق بھی بڑی جلدی ملے گی. لیکن اگر رزق میں گڑبڑ ہوئی، رزق میں حرام کی آمیزش ہوئی تو پھر تم چاہو کہ نیک بن سکو تو ایسا بھی نہیں ہو سکے گا. یہ چیز ہے جو اس جملے کے اندر اس آیت اور حدیث میں ہمیں سمجھائی گئی ہے. اب آگے اس حدیث کے اگلے جملے کے اندر رزق حرام کھانے کا نقصان بتایا گیا ہے. یعنی پیچھے تھا کہ رزق حلال کی تاکید کی گئی ہے، رزق حلال کی اہمیت بتائی گئی ہے. تو آگے اس حدیث کے دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری اس نصیحت پر عمل نہیں کرتا ہے، اپنے رزق کو حلال نہیں رکھتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آگے یہ سمجھایا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ حدیث سنائی تو پھر آگے ذکر کیا، ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی نے ایک بندے کا ذکر کیا، مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو جو اس نصیحت پر عمل نہیں کرتا اور حرام روزی کھاتا پیتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. فرمایا ثم ذکر الرجل، پھر ایک ایسے بندے کا ذکر کیا یطیل السفر. اب آپ نے 4 باتیں نوٹ کرنی ہیں. اس بندے کے 4 کام بیان ہوئے. نمبر 1 یطیل السفر، وہ لمبا سفر کرتا ہے. نمبر 2 اشعث، اس کے سر کے بال پرا گندا ہیں. نمبر 3 اغبر، سارے کپڑے جسم بھی گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھا ہے یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے.
آگے ہے یا ربی اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ بتایا یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کی کمائی کا ہوتا ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حرام، جو چیز وہ پیتا ہے وہ حرام کی پیتا ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حرام، لباس بھی حرام کی کمائی سے بنا ہے۔ وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اب تک اس کی جو پرورش ہوئی ہے اور اس کے پیٹ میں جو گیا ہے وہ حرام کا ہوتا تھا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اب ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی؟ یعنی دیکھیے حرام کھانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ شروع میں جو میں نے آپ سے کہا کہ 4 باتیں نوٹ کیجئے، وہ اس لیے کہا کہ اس بندے نے 4 وہ کام کیے جن سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی مختلف احادیث میں آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے کئی اسباب ہیں، کئی طریقے ہیں۔ اس بندے نے وہ 4 طریقے آزمائے لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ 4 طریقے کیا ہیں؟ مثلا سب سے پہلے پھر پیچھے آئیں، یطیل السفر، ایک بندہ ہے لمبے سفر پر جاتا ہے۔ اب سفر میں اگر کوئی دعا کرتا ہے، مسافر ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں وہ کنفرم قبول ہوتی ہیں، کوئی شک ہی نہیں اس میں۔ ایک ان میں یہ ہے ودعوت المسافر، کہ مسافر بندہ جب سفر کے دوران میں اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اللہ کنفرم قبول کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اس بندے کی پہلی شرط بھی پوری ہے۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، کہ وہ سفر میں گیا ہے اور سفر کے دوران وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، یعنی قبولیت دعا کا پہلا سبب اور شرط اس کے پاس موجود ہے۔ نمبر 2، اشعث اغبر، اس کی حالت بڑی پراگندہ ہے، بال، کپڑے، جسم گرد و غبار سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی فقیر اور مسکین لگ رہا ہے۔ جو شخص اللہ سے اس حالت میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی قبول کرتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام جب نماز استسقاء پڑھنے جاتے تھے تو پرانے کپڑے پہن کر جاتے تھے کہ فقیر لگے دیکھنے سے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، لوگوں کے دروازوں پہ ان کو دھکے لگتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے، پوری کرتا ہے۔ یعنی یہ حالت جو ہے نا انسان کی فقیروں والی، اشعث اغبر، پراگندہ بال اور گرد و غبار سے بھرے ہوئے کپڑے اور جسم، یہ حالت مسکینی والی ایسی ہے کہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک مستقل سبب ہے۔ تو یہ دیکھیے دوسرا سبب بھی اس کے پاس موجود تھا جن کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف وہ دعا کر رہا ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی قبولیت کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ ان ہاتھوں کو خالی لٹانے سے شرماتا ہے۔ یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اب یہ دیکھیے بندے کے پاس دعا کی قبولیت کا تیسرا سبب بھی موجود تھا۔ چوتھا کیا ہے؟ یا ربی یا ربی، ربوبیت کا اقرار اور اظہار کر کے اگر دعا کی جائے تو یہ بھی قبول ہوتی ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کے آگے جتنی بھی دعائیں ہیں ربنا 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 صفت ربوبیت کے ساتھ ہیں، اور اس کے آگے ان کے بعد اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کی دعائیں اللہ نے قبول کر لی۔ یعنی صفت ربوبیت کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے،
اور یہ بندہ وہی کر رہا ہے. یعنی اس بندے نے کوئی ظاہری کسر نہیں چھوڑی, کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا کہ جن سے دعا قبول ہوتی ہو اور اس نے وہ اپنایا نہ ہو. یعنی ہر ظاہری طریقہ اور سبب اس نے اپنایا اور اختیار کیا کہ ان سے گارنٹی ہے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے, یہ ہمارے لیے سمجھنے والی بات ہے. فرمایا اس لیے نہیں کی کہ یہ کھانا کھاتا تھا, حرام کا کھاتا تھا, پانی پیتا تھا, حرام کی آمدن سے ہوتا تھا, لباس خریدتا تھا, حرام کی آمدن سے ہوتا تھا, یہ جسم میں جو چیز ڈالتا تھا وہ حرام کی چیز ڈالتا تھا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, تو ایسے بندے کی دعا کو اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو یہ اس حدیث کا دوسرا سبق ہے. پہلے حصے میں یہ تاکید تھی کہ حلال کھایا کرو, اور دوسرے حصے میں یہ وعید ہے کہ حرام سے بچو, وگرنہ اللہ تمہاری دعائیں سننا ترک کر دیں گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوا کریں گی. تو یہ سبق یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری دعائیں قبول کرے اور میری دعائیں اللہ تک پہنچیں, تو وہ اپنے رزق کو حلال رکھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے, ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لقمہ بھی میں اپنے منہ کی طرف اٹھاتا ہوں, یعنی کھانے لگتا ہوں, مجھے ہر لقمے کے بارے میں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے مجھ تک پہنچا ہے. یعنی حلال یقینی رزق, یہ میری کوشش ہوتی ہے. اور بعض سلف فرمایا کرتے تھے کہ حرام کھا کر دعا کرنا اور پھر قبولیت کی امید رکھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ ایک تیر پکڑتا ہے دشمن کو مارنے کے لیے, لیکن کمان اس کے پاس نہیں ہے, وہ کمان کے بغیر ہی تیر چلا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ دشمن کو لگ جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ کمان کے بغیر اس تیر میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ دشمن تک پہنچ سکے. تو یہی مثال ہے اس بندے کی کہ حرام کھانے والے کی پکار اور دعا میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے اور قبولیت سے سرفراز ہو سکے. ہمارے لوگوں میں آج یہ بڑا پسندیدہ طریقہ کار ہے کہ وہ دعائیں بڑے پوچھتے ہیں, اذکار بھی بڑے پوچھتے ہیں کہ فلاں بیماری کا ذکر بتا دیں, فلاں پریشانی کے لیے وظیفہ بتا دیں. یعنی یہ چیزیں بڑے پوچھتے ہیں, لیکن وظائف اور دعائیں قبول کروانے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور نہیں کرتے. اب دیکھیں, ایک بندہ ہے, وہ اپنے ہاتھ میں گن لے کر چلاتا ہے کہ وہ دور بندہ کھڑا ہے, میں نے اس کو مارنا ہے. لیکن اگر آگے اس کے دیوار ہو تو اس کا نشانہ یا اس کی گولی کیسے دشمن تک پہنچ جائے گی؟ تو یہی حال ہے کہ جب تک ہم اپنی دعاؤں کے آگے سے وہ گناہوں کی, حرام روزیوں کی رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں گے, یہ اللہ تک کبھی پہنچ نہیں سکتی. آج انسان بڑا فکر مند ہوتا ہے. یہ سوال آپ نے کچھ کیا ہے, دوبارہ بتائیے, مجھ سے پڑھا نہیں گیا صحیح. شاید یہ تھا کہ عمرہ کرنے جائیں تو کیا پرانے کپڑے پہن کر جائیں. تو یہ میں بات نہیں کر رہا, صرف یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے اگر کبھی اتفاق سے انسان کی یہ حالت ہو جائے تو اللہ کو اس پر رحم بڑی جلدی آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن ہر وقت پھٹے پرانے اور مسکینوں والے کپڑے پہننا شروع کر دے, نہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسی حالت پر اللہ کو رحم جلدی آتا ہے, اور اگر کبھی کبھار کسی خاص موقع پر, جیسے نماز استسقاء میں اللہ کے نبی کرتے تھے, ہم کریں تو یہ سنت کے مطابق ہے. لیکن ہر وقت ہم نے ایسے پراگندہ یا ایسا گرد و غبار والا لباس پہن کر رہنا, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی خلاف شریعت ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ وہ دوسری حدیث ہے, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. تو نارمل حالت یہی ہے
جو ایک متوسط ایک عام انسان کی ہوتی ہے وہی رکھنی ہے، یعنی صاف ستھرا لباس پہننا ہے جتنی طاقت اور استطاعت ہے. لیکن ہم بات دوسری کر رہے تھے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا ہے. تو ابھی ہم آخر میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے وظیفے کارگر ہوں، اور ہمارے جتنے ورد ہم مختلف مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں ان سے ہماری مرادیں پوری ہوں، تو شرط اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے جو رکاوٹیں ہیں قبولیت کی وہ ہم نے دور کرنی ہے. اور ان میں سب سے بڑی رکاوٹ تو اس حدیث میں ہمارے سامنے ہے کہ رزق حرام یہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو توڑ دیتا ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. انسان کی کوئی دعا مناجات اللہ تک نہیں پہنچتی ہے. اس سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا پڑا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی حدیث کے حوالے سے یہی چند چیزیں تھیں. آخر میں ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا کہ حدیث میں یہاں دعا میں ہاتھ اٹھانے کی بات ہوئی ہے، تو میں نے یہ بھی ذکر کیا، حدیث میں بھی آتا ہے جیسا کہ میں نے پڑھ کر سنائی کہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو ہاتھ اٹھا کر کرے، لیکن اس میں بھی سنت کی پابندی کرنی چاہیے. بعض لوگوں کے ہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرتے ہی امام اور مقتدی دونوں مل کر سارے کے سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اجتماعی دعا کرنے لگتے ہیں. تو یہاں اس طریقے سے ہاتھ اٹھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور پھر پانچوں نمازوں کے ہاں بعد ایسے اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں، یہ بدعت ہے. علماء نے اسے بدعت کہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بندہ جب کبھی اکیلا بیٹھا ہے کسی جگہ دعا کرنے لگتا ہے، اگر ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اس سے بھی قبولیت کی زیادہ امید ہو جاتی ہے. جمعہ کے نماز کے بعد بھی آج مسجد میں دعا کی گئی، کوئی نماز ہو، جمعے کی ہو، 5 نمازیں ہوں، پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اسے علماء نے بدعت کہا ہے. یہ جائز نہیں ہے. لوگ اٹھاتے بھی ہیں پابندی سے، اگر آپ وہاں ہیں تو آپ مت اٹھائیں. صرف ایک صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ بیماروں کے لیے دعا کریں، تو مطالبے پر بیماروں کے لیے دعا کرنا یا کسی اور مقصد سے دعا کرنا اس وقت ہاتھ اٹھانا یہ درست ہے. نبی علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، تو مطالبے پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ویسے یہ روٹین نہیں بنانی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کریں. عام طور پر انفرادی دعا جس وقت بھی کریں ہر وقت آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. یہ ایک آخری مسئلہ تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کس فن میں تخصص کیے